کالا جادو قسط نمبر 48۔ میں اٹھ گیا، چشمے پر جا کر غسل کیا اور پھر فضل حسین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھوک لگی ہے؟ ابھی نہیں۔ چلو دوزانوں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کرو، سانس کو ناک سے کھینچو اور سانس کی آواز میں کہو اللہ اللہ۔ دیکھو اس طرح بابا فضل حسین خود دوزانوں بیٹھ گئے اور پھر ان کا سانس چلنے لگا، اللہ اللہ۔ نظام ساز بجنے لگے، ذہن سحر میں ڈوب گیا۔ چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ۔ نہ جانے کب کیسے میرا سینہ بھی چلنے لگا۔ میں سانس کھینچ رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا اور ایک بے خودی سی طاری ہو گئی تھی۔ یہ آواز میرے وجود میں طرب بن گئی تھی، کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ بابا فضل حسین نے تفکی دی، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھیں۔ میں آنکھیں کھول کر حیران نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا میں سو گیا تھا؟ نہیں، جاگ رہے تھے۔ جو جاگتا ہے وہی پاتا ہے۔ وضو کر آؤ۔ ہم دونوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد کچھ دیر دمکشی کی۔ فضل بابا نے اس عمل کا یہی نام بتایا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد ان درختوں کے پاس پہنچ گئے۔ درختوں سے پھل برس رہے تھے، ہواؤں کے جھونکوں سے ڈالیاں ہل رہی تھی اور پھل نیچے گر رہے تھے۔ کافی پھل سمیٹے اور کھانے لگے، لیکن میں ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ میں نے پہلے بھی یہ پھل کھائے تھے، مگر اس وقت یہ پھیکے اور بدمزہ تھے۔ مگر اب مجھے کسی کے الفاظ یاد آئے، پہلے پھل چکھو پھر کھاؤ۔ رات کو ہم دونوں کٹیا میں لیٹ گئے۔ میں نے فضل بابا سے کہا، آبادی یہاں سے کتنی دور ہے؟ انسانی آبادی تو بہت دور ہے، پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا تھا۔ وہ شاید مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے، پھر زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ اور زندہ چھوڑا تو پھر یہاں اتنی دور مجھے کیوں پھینکوایا؟ اس سے کیا مقصد تھا ان کا؟ چھوڑو میاں، جو بیتا سو کل، آج کی سوچو۔ آپ انہی پلوں پر زندہ رہتے ہیں۔ 2 بیج لگائے تھے، ان کے درخت بنے اور پھر دیکھو کیسے بکھر گئے۔ شکر نہ کرو گے؟ میں خاموشی سے فضل بابا کو دیکھتا رہا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ فضل بابا کے ساتھ اب دل لگنے لگا تھا۔ بہترین مشغلہ یاد الہی تھا۔ سب کچھ ذہن سے محو ہو جاتا تھا۔ نماز باقاعدگی سے جاری تھی۔ زندگی کا ایک معمول سا بن گیا تھا۔ فضل بابا کی باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا، فضل بابا، میں نے ایک نشست میں 1000 بار دمکشی کی، تب کہیں جا کر روکا۔ گن رہے تھے؟ ہاں، گن کر دمکشی کر رہا تھا۔ 2 بیج بوئے تھے میں نے، 2 درخت اگے، پھر درخت ہی درخت بکھر گئے۔ کتنے پھل کھا چکے ہوں گے تم ان درختوں کے، اندازہ نہیں۔ واہ میاں مسعود، خوب اس کا مال بے حساب کھاؤ اور یاد نہ رکھو، اور اس کا نام گن گن کر لو۔ حساب خوب یاد رکھو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بے حساب دیتا ہے، اسے بے حساب یاد کرو۔ مجھے اپنے والدین، بہن، بھائی بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ کو یاد کر رکھو، اس کا ساتھ پا لیا تو پھر کچھ دور نہیں رہے گا۔ انہوں نے مجھے تسلی دے کر کہا، بازو کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، جسم کی چوٹوں کا تو پہلے ہی احساس نہ رہا تھا۔ حالانکہ کوئی علاج نہیں کیا تھا، کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا۔ اس دن ظہر کی نماز کے بعد کٹیا میں آرام کر رہا تھا۔ فضا میں دھوپ کے ساتھ حبس کی کیفیت تھی، پھر بادل چھانے کا احساس ہوا اور اندھیرا سا ہونے لگا۔ موسم کا جائزہ لینے باہر نکل آیا، دیکھا تو آسمان پیلا ہو رہا تھا، گرد و غبار بلندیوں پر پہنچا نظر آ رہا تھا، غالباً آندھی چھڑ رہی تھی۔ فضل بابا بھی باہر نکل آئے، آندھی چڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا، خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، فضل بابا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی سوچ میں ڈوبے نظر آ رہے تھے، پر نہ جانے سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے، پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور زمین پر ایک گہری لکیر بنا دی، پھر وہیں کھڑے کچھ پڑھتے رہے، اس کے بعد لکیر سے پیچھے ہٹ گئے، پھر مجھ سے بولے، اس حصار کے پیچھے رہنا۔ کیوں؟ دیکھو آندھی آ گئی۔ وہ میری بات کے جواب کے بجائے بولے، گرد و غبار کا کالا طوفان نزدیک آ گیا، ہواؤں کی ایسی خوفناک گڑگڑاہٹ اس سے پہلے نہیں سنی تھی، ایسی بھیانک آواز تھی جیسے زمین و آسمان ہل رہے ہو، ایسا اندھیرا چھا رہا تھا کہ دن کی روشنی چھپ گئی تھی۔ مگر پھر ایک احساس اور ہوا، ہم کٹیا سے باہر کھڑے تھے، ہواؤں کو دیکھ رہے تھے، مگر یہ ہوائیں ہمارے جسموں کو نہیں چھو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہم کہیں اور سے انہیں دیکھ رہے ہو۔
بڑے بڑے پتھر لڑک رہے تھے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا، مگر ہم محفوظ تھے۔ پھر بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی، ہم کٹیا میں آ گئے، بڑی خوفناک آندھی تھی۔ میں نے کہا مگر فضل بابا کسی سوچ میں گم تھے، وہ کچھ نہ بولے۔ بارش تیز نہیں تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر اتنا کہ ماحول نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ باہر سے عجیب سی گھنٹیوں کی آواز ابھرنے لگی، خاصی تیز آواز تھی اور قریب آتی جا رہی تھی۔ فضل حسین بابا اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی یہ آواز سن کر حیران ہوا تھا۔ فضل حسین کے ساتھ باہر نکلنے لگا تو وہ بولے، مسعود میاں ہماری ہدایت یاد رکھنا، جو لکیر ہم نے بنائی ہے اس سے باہر قدم نہ نکالنا، او مل لے اس سے۔ میں حیران سا باہر نکل آیا، مدم بدم بوندیں پڑ رہی تھی اور کٹیا سے کچھ فاصلے پر کالے رنگ کا ایک بڑے سینگوں والا بینسا نظر آ رہا تھا، جس کی گردن میں لوہے کی لمبی لمبی 2 گھنٹیاں لٹکی ہوئی تھی۔ بینسے کی پیٹھ پر کالا بجنگ بوریا چرن بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہمیشہ کی طرح نچلے بدن پر ایک دوتی نما کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ گردن میں کوڑیوں کی مالائیں پڑی ہوئی تھی جن میں رنگین دھاگے لٹک رہے تھے۔ سر پر ایک بڑی سی انسانی کوپڑی ٹوپی کی طرح پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی تھی جس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، سینے پر مالاؤں کے درمیان لکڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا سنکھ منہ سے لگایا اور فضا میں ناقوس کی آواز ابھری۔ ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی کی جنبش سے اس کے گھنگرو بجانے لگا۔ فضل حسین بابا خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سنکھ سے منہ ہٹا کر اس نے ایک لمبی بھیانک تان لگائی اور بولا، بورنم چھنڈا، جے کالی چھنڈال، اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ فضل بابا بولے، کون ہو میاں جی، ہمارے منہ کیوں لگ رہے ہو؟ بوریا چرن نے فضل بابا کو گورتے ہوئے کہا، بات ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ سب جانتے ہو، انجان نہ بنو، تو ناپاک ہے، مردود ہے، غلیظ، بھاگ جا۔ کسی پر زندگی تنگ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارا نوالا چھین رہے ہو، اچھا نہ ہوگا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہمیں دے دو۔ مسلمان بچہ ہے، بوریا چرن اور مسلمان کے پاس ہے، کسی مسلمان نے کبھی ایسا کیا ہے؟ یہ میرا مہمان ہے، اسے مہمان نہ بناؤ، ہم شنکا ہیں، بس ہم کر دیں گے، راکھ کر دیں گے، ہم سے ٹکرانا مت میاں جی، جا چلا جا یہاں سے، غلاظت کے پتلے، تیرا کالا جادو محدود رہے گا، ہم تجھے بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، تک گیا ہے یہ، اب خطرہ ہے کہ ایمان نہ کھو بیٹھے، اسے مدد کی ضرورت ہے، کیا دے دو گے اسے میاں جی، کیا دے دو گے؟ اسے ہمارا کام کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ اب تک تو نہ کیا بوریا چرن، تجھے اب بھی اپنی اوقات پتہ نہ چلی، بہتر ہے بھاگ جا، کیا پیدا جھگڑے سے، ورنہ اپنے جیسے بہت سوں کی جان گنوائے گا۔ ٹھیک ہے میاں جی، پھر تماشا دیکھو، بوریا چرن نے کہا اور بینسے کا رخ تبدیل کر دیا۔ پھر پترایا ہوا خاموش کھڑا تھا، وہ واپس نہ گیا بلکہ کچھ دور جا کر رک گیا اور پھر بینسے کا رخ ہماری طرف ہو گیا اور وہ ہولناک آواز سے اپنے کھر سے زمین کریدنے لگا۔ بوریا چرن کی سرخ آنکھیں دیکھ رہی تھی، کالا بینسا سر جھکائے پنکھار رہا تھا، وہ کھروں سے زمین کھرید رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے قدموں کی دمک ابھری، زمین پر جیسے ڈول بجنے لگے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے چند چھلانگوں میں وہ ہمارے قریب پہنچنے والا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن معاف ہو گیا، یہی تصور دل میں ابھرا تھا کہ بینسے کی ایک ہی ٹکر ہمارے جسموں کے پرخچے اڑا دے گی۔ پلک جھپکنے کا کھیل تھا اور پلک جھپکتے سب کچھ ہو گیا تھا۔ ایسی ہی آواز ابھری جیسے 2 چٹانیں آپس میں ٹکرائی ہوں۔ بینسا ہم تک نہیں پہنچ سکا تھا اور درمیان ہی میں کسی نظر نہ آنے والی دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ بینسے کا سر پھٹ گیا، گردن ٹوٹ کر لٹک گئی اور بوریا چرن اچھل کر دور جا گرا۔ بینسا لٹکی ہوئی گردن لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، کئی بار گرا، کئی بار اٹھا، پھٹے ہوئے سر سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ پھر بوریا چرن اس طرح ساکت پڑا تھا جیسے مر گیا ہو۔ بینسا آخری بار گرا تو پھر نہ اٹھا، بلکہ اس کا لمبا چوڑا بدن کسی فرکنی کی طرح زناٹے سے زمین پر گھومنے لگا۔ آپ نے ممکن ہے کبھی مکھی کو دیکھا ہو جو الٹی ہو جاتی ہے، اور چونکہ وہ بدن کا کوئی حصہ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے بدن کی پوری قوت سے فرکنی کی طرح گھومتی ہے تاکہ سیدھی ہو جائے۔ یہی کیفیت اس وقت بینسے کی قوی ہیکل بدن کی تھی۔ اس کے بدن کے گھومنے سے بڑی بھیانک آواز پیدا ہو رہی تھی، مگر دوسرا حیرتناک
منظر یہ تھا کہ اس طرح اس کا حجم چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اور زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ 1 فٹ سے زیادہ کا نہ رہ گیا۔ تب وہ رکا، اس کی ہیئت بدل گئی تھی۔ پھر اچانک میں نے اسے ایک چیل جیسے پرندے کی شکل اختیار کرتے دیکھا۔ وہ 2 پیروں پر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2-3 بار وہ گرا اور پھر ایک کریہ چیخ مار کر فضا میں بلند ہو گیا۔ کوئی 5 فٹ اونچا اٹھ کر وہ نیچے گرا اور زمین پر دور تک دوڑتا چلا گیا۔ دوبارہ بلند ہو کر گرا، مگر تیسری کوشش کے بعد وہ پرواز کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بوریا چرن اسی طرح ساکت پڑا تھا۔ دیر کے بعد میرے حواس بحال ہوئے۔ میں نے بابا فضل حسین کو دیکھا، ہونٹ ہل رہے تھے ان کے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، مر گیا ہو۔ میرے بدن کو جنبش ہوئی تو شاید بابا فضل حسین سمجھے کہ میں بوریا چرن کو قریب سے دیکھنے جا رہا ہوں۔ ان کے منہ سے یہ تیز آواز نکلی، ہوں۔ میں ساکت ہو گیا۔ بابا فضل حسین پڑھتے رہے، پھر بولے، مکاری کر رہا ہے کمینہ۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ بوریا چرن اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بری طرح اچھل کود کرنے لگا، ہماری طرف بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے کچھ ٹٹولنے لگا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا رہے ہیں اور وہ اس کے دوسرے طرف آنا چاہتا ہے، مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بوریا چرن رک گیا، ہمیں گھورتا رہا، پھر اس نے سانس کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے ہو کی بھیانک آوازیں نکل رہی تھی اور ہر آواز کے ساتھ اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی 10 فٹ لمبا ہو گیا اور پھر چوڑائی میں پھیلنے لگا۔ خوفناک آوازیں مسلسل اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بھیانک عفریت کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس کا مختصر لباس چیتڑے ہو گیا تھا۔ حجم حاصل کر کے وہ ایک بار پھر ہماری طرف بڑھا اور پھر دونوں ہاتھوں کی طاقت سے اس دیوار کو ڈھانے کی کوشش کرنے لگا جو اسے ہم تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔